بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویبز، کیسے ہیں آپ؟ تو ابھی میں حاضر خدمت ہوں اپنے استاد کے، جو میرے والد صاحب کے بھی استاد ہیں، میرے دادا جی کے کزن ہیں، الحاج پیر سید منور حسین شاہ صاحب، مانسیرہ میں ان کی رہائش ہے۔ اور یہ کامل شخصیت ہے، کامل۔ اگر کسی بزرگ کامل کو دیکھنا ہو، اگر آپ کو سکون چاہیے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے آپ کے دل کو سکون آ جائے، تو آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف بیٹھنے سے ہی ایسے لگے گا جیسے اللہ پاک کی طرف سے سکون کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کی ریاضت اور ان کی عبادت کا یہ جو ہے نا، اور ان کی ایمانداری اور صداقت کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اثر ہے کہ ان کی قدم بوسی کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں ان سے پوچھوں گا، ایک عمل ہے جو بڑا خاص عمل بتاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک عمل بتایا تھا، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ آنکھوں کی بنائی جن کی کمزور ہوتی ہے تو وہ کیسے، یہ دیکھیے ابھی بھی میرے پاس بیٹھے ہیں اور انہوں نے گلاسز نہیں پہنے ہوئے، کہ وہ آپ کو آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا، ولا یعودہ حفظہما، وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے تو آنکھوں پہ لگانا ہے تو آئی سائٹ صحیح ہو جاتی ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو غربت کو دور کرنے کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، مالا مال ہونے کے لیے، کروڑ پتی بننے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے جناب غریبوں کی غربت جو ہے نا وہ دھل جائے، تنگ دستی دور ہو جائے۔ تو میں آپ کا تعارف، آپ ان کی زیارت بھی فرمائیں اور وہ آپ ان سے وظیفہ بھی سنیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا فضل ہے۔ اتنے لوگ پریشان ہیں، اتنے لوگ پریشان ہیں غربت سے، بجلی کے بلوں سے، قرضوں سے، قرضے ادا کرنے ہیں، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے۔ تو ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کے اور برکت کے خزانے کھول دے، مالا مال ہو جائے بندہ۔ بالکل، اس کے لیے 2 عمل ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ ہمیشہ رات کو شام کے وقت یا عشاء کے وقت سورہ واقعہ پڑھے۔ رات کو شام کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے روزانہ۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد وہ پڑھے تقریباً 21 بار۔ صبح کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے کیا؟ 21 بار اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورت پڑھنی ہے؟ سورۃ النصر، سورہ نصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد، اور 22 مرتبہ، یعنی ایک بڑھاتا چلا جائے گا، 22 مرتبہ ظہر کے بعد، اور 22 مرتبہ ظہر کے بعد، اور 23 مرتبہ اس کے عصر کے بعد، 23 مرتبہ عصر کے بعد، اور 24 مرتبہ شام کے بعد، 24 مرتبہ شام کے بعد، مغرب کے بعد، 25 مرتبہ پڑھے اس کو عشاء کے بعد، 25 مرتبہ عشاء کے بعد۔ اور کتنے دن؟ یہ روزانہ پڑھتے ہیں، معمول بنا لیں آپ نا۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ اس کو فراغت ہوگی، قرضہ ختم ہو جائے گا اور آمدن اس کی بڑھ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری بات، بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنی بار یہ پڑھے گا اتنی بار دوسری پڑھنا ہے، جتنی، یعنی کہ 20 مرتبہ اگر سورہ نصر 21 مرتبہ سے شروع کیا ہے، 21 بار ساتھ درود پڑھنا ہے۔ اول پڑھنا ہے یا آخر پڑھنا ہے؟ اول پڑھے آخر پڑھے، 21 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح 22 ظہر کے بعد 22 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، 22 مرتبہ درود جی۔ 23 مرتبہ عصر کے بعد یہ پڑھنی ہے اور 23 مرتبہ درود جی۔ اور 24 مرتبہ شام کے بعد یہ صبح جاء نصر اللہ پڑھنی ہے اور اسی کے ساتھ درود شریف، جی۔ اور 25 مرتبہ عشاء کے بعد درود شریف، اور سورہ واقعہ عشاء کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا۔ آپ نے سن لیا، بزرگ فرما رہے ہیں، میرے حضرت فرما رہے ہیں، میرے پیر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالا مال ہو جائیں، آپ کے پاس گاڑیاں آ جائیں، کاریں آ جائیں، کوٹھی آ جائے، قرضے ادا ہو جائیں، آپ کے سارے غم خوف دور ہو جائیں تنگ دستی کے، تو عمل کیا ہے؟ سورہ واقعہ قرآن پاک کی صورت ہے، اسے آپ نے عشاء یا مغرب کے بعد 1 مرتبہ روزانہ معمول بنائے اسے پڑھنے کا۔ اور جو وظیفہ خاص ہے وہ کیا ہے؟ فجر کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس طرح ظہر کے وقت 22 مرتبہ، عصر کے وقت 23 مرتبہ، مغرب کے وقت 24 اور عشاء کے وقت 25 مرتبہ۔ اسے اپنا معمول بنائیں۔ اسے معمول بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ تنگ دستیاں ختم کر کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے بزرگ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب رزق دیتا ہے پھر حساب کتاب نہیں ہوتے، پھر انسان کے پاس ان گنت چیزیں آتی ہیں، ان گنت۔
پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، جہاں سے ہاتھ ڈالیں گے پیسہ آئے گا اور غیب سے مدد ہوگی۔ یہ پیر صاحب کا حکم ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ان کی زیارت فرمانی ہو، ان سے بات کرنی ہو تو میں آپ کا ان کا نمبر بھی شیئر کروں گا، اور آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آپ کے دل کو سکون ہوگا، اور دل کو سکون صرف اس وقت اور ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ بڑی مہربانی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، وقت نکالا، اپنی مصروفیت میں سے 24 گھنٹے یہ اللہ پاک کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تہجد زندگی میں کبھی قضا نہیں کی، فجر عصر مغرب مسجد میں ابھی بھی چل کے جا کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان سے دعائیں لینے کے لیے ہم آئے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ دعا فرمائیں نا سب کے لیے، اللہ سب کے رزق کے دروازے کھول دیں۔ امور دنیا والآخرہ ما راحت لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، آمين آمين، وكن صاحبنا في سفرنا، آمين، وخليفة في آلنا، آمين، واطمس على وجوه أعدائنا وأعداء الإسلام، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔ آمین آمین، تھینک یو ویری مچ ویورز، آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کئی دکھی لوگوں کا یہ سہارا بنے گا، آپ اسے شیئر کریں گے، کئی لوگوں کے بگڑے کام بنیں گے، آپ اسے شیئر کریں گے، کئی لوگوں کے روزگار کھلیں گے، آپ اسے شیئر کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ جو بندہ پڑھے گا صبح دوپہر شام عصر، سورہ عصر، درود اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر اور درود شریف، وہ جتنی دفعہ پڑھے گا وہ اس میں صدقہ جاریہ آپ کا بھی ساتھ ہوگا، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ شیئرنگ۔ اللہ حافظ، حامی و ناصر۔